اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم جو باتیں اس مختصر سی مجلس میں کریں گے سنیں گے، اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ذات ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے تمام کائنات سے اعلیٰ بنایا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں وہ سنتیں ایسی سنتیں ہیں کہ جن میں اللہ پاک نے ہماری ہر قسم کی راحت، ہماری ہر پریشانی کا حل رکھا ہے، بشرطے کہ ہم کامل یقین رکھیں اور مکمل یقین کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کریں۔ اب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں، سب سے پہلے تو ہمیں ان کا پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ عمل بندہ اس وقت کرتا ہے جب کسی چیز کا پتہ ہو۔ ایک مشہور بات ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ علم عمل کا دروازہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ علم عمل کا دروازہ کیا مطلب ہے؟ کہ اب آپ کسی گھر میں داخل ہوتے ہیں دروازے سے، اگر دروازہ بند ہے تو پھر آپ سیدھے طریقے سے جانا چاہتے ہیں تو نہیں جا سکتے۔ اگر کوئی چوری چکاری والا آدمی ہے وہ الگ بات ہے، لیکن جو شریف آدمی ہے جس نے جانا ہے گھر کے اندر، تو گھر کا دروازہ بند ہے تو وہ نہیں جا سکتا، گھر کا دروازہ کھلے گا تو وہ جائے گا۔ اسی طرح یہ علم جو ہے نا، یہ عمل کا دروازہ ہے۔ جب ہمیں کسی چیز کا پتہ ہوگا تو پھر ہی ہم اس پر عمل کر سکیں گے، جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا تو پھر ہم اس پر عمل کیسے کریں گے؟ تو آج ہماری سب سے پہلی کمزوری یہ ہے کہ ہمیں دین کی باتوں کا پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں جو کام کرنے والے ہیں ان کا پتہ ہی نہیں ہے۔ جیسے آپ عام طور پر جو ہمارے معاشرے میں کوئی بھی کام لے لیں، کوئی بھی کام، اس کے حوالے سے آپ پوچھ لیں لوگوں سے بھائی کہ اس میں ضروری چیز کیا ہے، تو وہ تمام غیر ضروری چیزیں تو آپ کو بیان کر دیں گے، لیکن جو ضروری چیز ہوگی وہ آپ کے سامنے نہیں رکھی جائے گی، جو ضروری چیز ہوگی وہ نہیں بیان کی جائے گی۔ یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے کہ ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ ہمیں جو ضروری چیز ہے وہ کیا ہے، اس چیز میں بنیادی چیز کا کردار کیا ہے، بنیادی کام کیا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، کسی کے ہاں کوئی غمی ہو یا خوشی ہو، کسی معاملے میں کسی کے ہاں کوئی وفات پا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو اب آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی جان، کسی سے پوچھ لیں کہ بھئی سب سے ضروری کام کیا ہے اس وقت میں، سب سے ضروری کام کیا ہے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ سب سے ضروری کام اس وقت میں یہ ہے کہ ہم جو ہے نا جی لوگوں کو اطلاع دیں، ٹھیک ہے جی، لوگوں کو اطلاع دیں۔ پھر جو لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے ہم کیا کریں جی؟ کوئی بیٹھنے کا بندوبست کریں، ٹھیک ہے، یہ بھی بات ضروری ہے۔ جنازے کا لوگوں کا اعلان کریں، ٹھیک ہے جی، جتنے رشتہ دار ہیں سب کے نمبر نکالیں، سب کو کال کر دیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جو مین ضروری کام ہے اس کا کوئی آپ کو نہیں بتائے گا۔ کیوں؟ وہ کام کیا ہے؟ جب کوئی وفات پا جاتا ہے تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس کی تجہیز و تکفین کا بندوبست کیا جائے۔ یہ ہمارے ہاں ہے کہ فلاں رشتہ دار آ رہا ہے، اس کے آنے کا انتظار کیا جائے، فلاں رشتہ دار آ رہا ہے، اس کے آنے کا انتظار کیا جائے۔ اگر آپ شریعت کی روح سے دیکھتے ہیں کہ بھئی کوئی آدمی وفات پا جاتا ہے تو اس کی کتنی دیر کے بعد تدفین ہونی چاہیے، تو شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ جتنا جلدی آپ کر سکتے ہیں، جتنی جلدی اس کے کفن اور اس کی تجہیز و تکفین کا بندوبست ہو جاتا ہے، قبر تیار ہو جاتی ہے اور کفن وغیرہ تیار ہو جاتا ہے، اس کو غسل دے دیا جاتا ہے، تو آپ جنازہ پڑھا دیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کے جنازے کے لیے یعنی بندوبست کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ بھئی جنازے میں آپ پہنچیں۔ تو غیر ضروری چیزوں کا علم تو ہمیں ہے، وہ بھی ایک ضروری ہے، لیکن وہ اتنی ضروری نہیں ہے جتنی آج ہم نے بنا لی۔ آج ہمارے یہاں کہتے ہیں جی وہ فلاں آئے گا تو ہم جنازہ پڑھائیں گے، حالانکہ جنازے میں اگر اپنے بچے موجود ہیں، اس کے جو ورثاء ہیں وہ ہیں بہن بھائی ہیں، تو بس ٹھیک ہے۔ اب ان میں سے کوئی ایک آدمی ہے تو پھر بھی ہے، یہ نہیں ضروری۔ ہاں اگر کوئی بلاتا ہے وہ ایک الگ بات ہے، اگر وہ روکے، لیکن یہ دوسروں کو اذیت دینے والی بات آ جاتی ہے کہ اتنا عرصہ وہ انتظار کرتے ہیں، جو ضروری چیز ہے اس میں نہیں لگیں گے۔ قبر کی طرف فکر نہیں ہوگی ہمیں کہ بھئی ہم رشتہ دار ہیں تو ہم جا کر قبر بنائیں اس کی، ہم رشتہ دار ہیں تو ہم جو ہے نا جی اس کی تجہیز و تکفین کا بندوبست کریں، وہ نہیں ہوگا۔ ان چیزوں کی طرف دھیان ہوگا۔ اسی طرح آپ کوئی بھی چیز میں لے لیں، مثال کے طور پر ابھی آپ اگر خوشی کا موقع لے لیتے ہیں، کسی کے گھر جو ہے نا جی بیٹا پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے جی، بیٹا پیدا ہو گیا یا کسی کی شادی ہے، بیٹا پیدا ہوا، تو اب آپ اس سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں جی بڑے خوشی کا موقع ہے، اس وقت کرنا کیا چاہیے، ضروری کیا؟ ان کا جی ضروری یہ ہے کہ اس وقت میں ہم یہ کریں جی کہ مٹھائیاں لائیں، مٹھائیاں بانٹیں، سب رشتہ داروں کو فون کریں۔ لیکن وہاں ضروری سب سے پہلی چیز کیا پتہ ہے؟ بچے کے کان میں اذان دینا۔ ایسے واقعات ہیں، میں یہاں کی یا ممبر پر بیٹھ کر آپ کو بتا رہا ہوں
کہ ایسے ایسے واقعات ہیں کہ 3 دن گزر گئے، ان کو یاد بھی نہیں کہ بچے کے کان میں اذان دی ہے کہ نہیں دی. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کو ضروری نہیں سمجھتے نا. ضروری چیز کیا ہے؟ علم ہی نہیں ہمیں کہ یہ ضروری ہے، یہ سب سے ضروری چیز ہے. جیسے ہی پیدا ہو، جس طرح وفات پا گیا، جتنی جلدی ہو دفن دے، اس طرح جیسے ہی پیدا ہوا، اگر 1-2 منٹ کے بعد بچہ آپ کے پاس آ گیا تو اس وقت میں یہ اذان دیں. لیکن نہیں، اس چیز کی ہمیں توجہ ہی نہیں ہے، اس چیز کی طرف خیال ہی نہیں ہے. خیال ہے اس چیز کی طرف، میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، جو ضروری نہیں ہے، دوسرے درجے میں ہے. مٹھائی لانا، لوگوں کو بتانا. پھر اسی طرح اس کے جب 7واں دن ہوتا ہے تو پھر لوگوں کو یاد ہوتا ہے، رشتہ داروں کو بلا کر جی ان کی دعوت تو کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ اس سے پوچھیں کہ آج کیا ضروری کام کیا ہے؟ جی لوگوں کی دعوت کرنا، کھانا کھلانا، ٹھیک ہے، وہ اچھی بات ہے. اگر کسی کو اللہ پاک نے توفیق دی ہے وہ عقیقہ کرے تو سنت عمل ہے. لیکن ضروری چیز کیا ہے؟ عقیقہ تو کرنا چاہیے نا، عقیقت بھی ایک ضروری عمل ہے. لیکن جو ایک چیز ہے جو کہ غریب نے بھی کرنی ہے اور امیر نے بھی کرنی ہے، عقیقہ تو امیر کر لے گا، غریب نے بھی کرنی ہے، وہ کیا ہے؟ اس کا ختنہ کروانا بچے کا، 7ویں دن ختنہ کرانا، جو سنت عمل ہے. ہمارے ہاں 5 سال ہو جاتے ہیں، بچے پھر رہے ہوتے ہیں، وہ ختنہ نہیں کرواتے. کیوں؟ کہتے ہیں جی اس کے ختنے کے لیے تو بھئی اتنی دیگیں پکانا ضروری ہے، ہم دیگیں پکائیں گے، سب کو بلائیں گے. اب وہ بچہ 7 سال کا ہو جاتا ہے اور ختنہ نہیں ہوا ہوتا. میرے بھائیو، یہ کتنی غلط بات ہے. اللہ کے نبی کی سنتوں کی صاف طور پر ہم مخالفت کر رہے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں. اور وہ میں آپ کے سامنے یہ اکثر عرض کرتا ہوں کہ یہ وہ مسائل ہیں جن کو کوئی بیان بھی نہیں کرتا. عام طور پر ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ ہمارے ہاں وہ چیز بیان کی جاتی ہے جس کو لوگ سننا پسند کریں. ان چیزوں کو لوگ کوئی سننا پسند نہیں کرتے. ہمارے ہاں لوگ سننا پسند کرتے ہیں، وہ جی فلاں ایک واقعہ سنا دیا، کوئی لچکدار تقریر کر دی، وہ سب کچھ آتا ہے ہمیں کرنا. لیکن جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں وہ چیزیں بتائی جائیں جن کا ہمیں علم نہیں ہے، جن کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے. تو اب یہ چیز ہے کہ 7ویں دن بچے کا ختنہ کیا جائے. پھر جس کو اللہ پاک نے توفیق دی ہے، بچے کے سر کے بال منڈوا کر، بچے کا سر یعنی گنجا کروا کر، اس کے جو بال ہیں ان بالوں کے بقدر چاندی صدقہ کرنا، یہ سنت عمل ہے. یہ ہم نہیں کرتے، یہ ہم نہیں کرتے. اسی طرح اگر شادی کا موقع آ جائے، آپ کسی سے پوچھیں بھائی شادی ہو رہی ہے کسی کی، تو شادی میں ضروری عمل کیا ہے؟ وہ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے بینڈ باجے والا بلانا. یا ہمارے دوسرے لوگ جو زیادہ تر آج کل ماڈرن لوگ ہیں تو وہ کہیں گے گلوکار کا بلوانا. سب سے پہلی چیز گلوکار کون سا بلایا ہے؟ دوسرے نمبر پر دیگیں پکانا، جو ہمارے ہاں ضروری چیزیں ہیں نا، میں وہ بتا رہا ہوں. آپ کسی کے بھی ذہن میں پوچھیں کسی کو بھائی شادی ہوگی تو وہ کیا ہوگا، ہمارے ذہن میں فوراً آئے گا وہاں دیگیں پکیں گی. آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اس سے بھی آپ پوچھیں کہ کیا چیز ضروری ہے تو وہ کہے گا جی شادی کرنی ہے، تو جب تک 2-3 لاکھ نہیں ہوگا تو شادی نہیں ہو سکتی. کیوں بھائی؟ ہم نے اتنی دیگیں پکانی ہیں، تو دیگیں پکانے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہ ہو تو ہم کیسے شادی کر سکتے ہیں؟ تو یعنی ہمارے نزدیک اس کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہوگی؟ کوئی گلوکار بلانا، پھر دیگیں پکانا. تیسرے نمبر پر 20-20 30-30 جوڑے بنانا، کپڑوں کے بھی اور جوتوں کے بھی، ٹھیک ہے جی. اسی طرح پھر مامے کے بھی جوڑے بنانا، چاچے کے بھی جوڑے بنانا. اور اگر وہ لڑکی والے جو ہیں جی وہ لڑکی کے سسرال کے جوڑے بنا رہے ہیں، لڑکے والے لڑکی کے سسرال کے جوڑے بنا رہے ہیں، لڑکی والوں کے لیے جی یہ چیزیں ہیں. یہ دوسرے درجے میں، اگر کسی کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ بنائے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جو ضروری چیز ہے وہ اس کی طرف دھیان نہیں. وہ کیا ہے؟ اسے پوچھے ضروری کیا ہے؟ جی ضروری چیز یہ ہے کہ جی نکاح کے وقت میں ایک سنت عمل ہے، میٹھی چیز یا چھوارا وہ لانا. آج کون سی جگہ پر یہ چیز رہ گئی؟ کہیں 100 میں سے کوئی 2-4 جگہ ہوں گی، ورنہ کسی کو اس چیز کا خیال نہیں کہ بھئی وہ ایک جو سنت عمل ہے. پھر نکاح مسجد میں ہو، ایک اور سنت عمل، وہ اس کی طرف بھی خیال نہیں. پھر اس کے بعد جو نکاح ہے اس کی طرف بھی توجہ نہیں، اور چیزیں تو چھوڑ دیں، نکاح کی طرف توجہ نہیں کہ بھئی وہ یہ وہ ہم رکھتے ہیں آخری درجے میں کہ نکاح ہم آخری درجے میں کریں گے. دیگوں والوں کا بندوبست مہینے پہلے ہو گیا جی، کپڑے والوں کا بندوبست مہینے پہلے ہو گیا، ہر چیز کا بندوبست. نکاح کا چلو جی وہ دیکھیں گے. اس کی وجہ یہ ہے، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ہمیں علم نہیں کہ سب سے ضروری چیز ہی نکاح ہے. میں جہاں پر بھی آج کل نکاح پڑھاتا ہوں نا، تو ہمارے ہاں یہاں آج کل ایک غلط طریقہ ہے، غلط رواج ہے. وہ یہ ہے کہ جی پہلے وہ کھانا کھلا دیتے ہیں، کھانا کھلانے کے بعد یعنی آج کھانا کھلا دیا تو پھر شام کو نکاح ہو رہا ہوتا ہے، شام کو رخصتی ہوئی نکاح ہوا. تو پھر جب میں نکاح پڑھا دیتا ہوں نا، میں جب جاتا ہوں پہنچتا ہوں تو لوگ مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں، میں مبارکباد نہیں دیتا. جب نکاح پڑھا دیتا ہوں، نکاح پڑھانے کے بعد پھر میں دولہے کو کہتا ہوں ادھر بیٹھو بات سنو، بہت بہت مبارک ہو آپ کو آپ کی شادی. وہ ایسے دیکھنے لگ جاتا ہے کہ آپ شروع سے آپ نے بھی، میں ان کو کہتا ہوں آپ کی شادی ابھی ہوئی ہے. یہ جو پہلے تھا وہ ساری وہ چیزیں تھیں، وہ نہ بھی ہوتی تو نکاح ہو جاتا، وہ نہ بھی ہوتی تو وہ جو تمہارے گھر آئی ہے وہ اس کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا حلال ہو جاتا. اگر وہ نہ ہوتی صرف یہ کام ہو جاتا، لیکن وہ سب تم نے کر لیے. اگر یہ کام نہ ہوتا تو کیا تم اس کو دیکھ بھی سکتے تھے؟ تمہارے لیے اس کو دیکھنا بھی جائز تھا، حالانکہ وہ آ گئی ہے، تمہارے گھر میں آ گئی ہے.
دیکھنا جائز تھا؟ اس کے ساتھ بیٹھنا جائز تھا؟ نہیں۔ تو میرے بھائیوں کس چیز پر ہم چل پڑیں؟ جو ضروری چیز ہے وہ ہم سب سے آخر میں کر رہے ہیں، جو ضروری کام ہے وہ ہم سب سے آخر میں کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، چاہے غمی ہے چاہے خوشی ہے، ہر کام میں آخر پہ کرنا۔ اور یہی وجہ ہے جب ہم اس کو ضروری نہیں سمجھتے تو پھر ہوتا کیا ہے کہ ہمیں اس کی نہ تو اس کی پرواہ ہوتی ہے نہ اس کی چیزوں کی پرواہ ہوتی ہے۔ آپ کسی جگہ پر بھی دیکھ لیں، میں بڑا افسوس ہوتا ہے نکاح کے وقت وہ کہتے ہیں جی لڑکی کی جنم پرچی نہیں ہے، بعد میں دے دیں گے، فلاں چیز بعد میں دے دیں گے، فلاں چیز بعد میں دے دیں گے۔ تو مجھے کبھی کبھی غصہ آتا ہے، میں کہتا ہوں ان کو کہہ دیتا ہوں کہ بھئی کھانا بھی پھر بعد میں کھا لینا۔ کھانے کے بارے میں تمہیں کہوں کہ کھانا بھی نہ کھاؤ، کھانا بعد میں کھا لینا، تو وہ کیا ہے؟ کھانا تو تم لوگ کہتے ہو نہیں جی سب سے پہلے ہم نے کھانا پکانا بھی ہے اور کھلانا بھی ہے، اور وہ چیزیں جو ضروری ہیں، جو شرعی طور پر بھی ضروری ہیں، قانونی طور پر بھی ضروری ہیں، وہ ہم نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں یہ ساری چیزوں کا جو لب لباب ہے، جو خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں ہر کام میں چاہیے کہ ہم علماء کرام سے رہنمائی لیں۔ ہم پوچھیں کہ بھئی ہم بیٹے کی شادی کرنے والے ہیں، اس کے لیے ضروری چیزیں کیا ہیں؟ ہمیں سب سے پہلے یہ بتائیں کہ وہ چیزیں ہم کر لیں، غیر ضروری چاہے رہتی ہیں رہ جائے، ضروری چیزیں نہ رہیں۔ ہمارے ہاں فوتگی ہو چکی ہے، ہمیں بتائیں کہ ہمیں ضروری کام کون سے کرنے کے ہیں۔ اسی طرح دین کے کسی بھی شعبے میں کوئی کاروبار کر رہے ہیں، ہم پوچھیں کہ بھئی ہمیں اس میں کون کون سے مسائل کا سمجھنا ضروری ہے، تو یہ ساری چیزیں سمجھیں گے نا تو پھر ہمیں شعور آئے گا۔ دیکھیں ہم دنیا کے ماحول میں رہتے ہیں، ہمیں ان چیز کی فکر نہیں ہوتی۔ ان چیزوں کی فکر پتہ کب آتی ہے؟ جب بندہ نکلتا ہے نا اللہ کے راستے میں، 3 دن لگانے کے لیے جاتا ہے، چلے کے لیے جاتا ہے، اس وقت میں اس کو ذہن میں آتا ہے کہ یار او ہو یہ تو ہمیں سیکھنا کتنا ضروری ہے، ہم تو ادھر ہر وقت لگے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ماحول نہیں ہوتا، اور انسان کی فطرت ایسی ہے جس ماحول میں لگے یقین کیجئے یہ دوسری چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ اگر گناہوں میں لگ جائے نا تو اس کو نیکی بھول جاتی ہے، اگر نیکی میں لگ جائے تو گناہ بھول جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ایسا چلنا ہے کہ ہم اگر گناہوں کی محفل میں جائیں تو ہم نیکی نہ بھولیں، اور اگر ہم نیکی کی محفل میں ہیں نا، نیکی کی محفل میں، تو ہم گناہ سے بچنا نہ بھولیں، یعنی ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ یار میں نے گناہ سے بچنا بھی ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے نا وہ جیسے گاڑی ہے نا، گاڑی اب کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے یا مثال کے طور پر گندی ہو گئی ہے، تو اب اس کو صاف کرنے کے لیے ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ جی گھر میں صاف ہو، لیکن گھر میں وہ اس طرح صاف نہیں ہو سکتی، اس کو صاف کروانے کے لیے سروس اسٹیشن لے جانا پڑتا ہے، اچھی طرح سے جیک لگا کر جب اس کو اٹھایا جاتا ہے نا اس کے بعد اس کی اچھی طرح سے سروس ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمارا یہ جو ہے نا جو دنیا کا زنگ دل پر لگ چکا ہے نا، اس کی صفائی کے لیے بھی ہمیں جو ہے نا وہ سروس اسٹیشن جانے کی ضرورت ہے، اور سروس اسٹیشن کوئی زیادہ لمبا نہیں ہے، زیادہ دور نہیں ہے، ہر مہینے میں 3 دن ہے، 27 دن ہم دنیا کا کام کر رہے ہیں، اگر 3 دن اللہ کے راستے میں لگا لیں گے کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سال میں چلہ ہے، سال میں ایک چلہ ہے، 365 دنوں میں 40 دن کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور ایک مرتبہ جو ہے وہ 4 ماہ ہے، 120 دن۔ تو اس لیے اس کے لیے جو ہے نا زیادہ سے زیادہ آپ حضرات کوشش کریں اور اس کے لیے زیادہ سے زیادہ فکر کریں۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا نا کہ ہم غیر ضروری چیزوں میں لگنے کی وجہ سے بہت زیادہ ہمارا کام جو ہے وہ غیر ضروری طرف ہی چلا گیا، ضروری چیزوں میں نہیں لگے۔ تو اس کے لیے تمام حضرات جو ارادے کریں، میرا بھی انشاءاللہ ارادہ ہے ساری زندگی دین کی محنت کے لیے جو ہے نا کام کروں گا، جتنی بھی اللہ پاک نے توفیق عطا